آب پاک اتھارٹی کے بعد اب پنجاب پناہگاہ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اتھارٹی کے لیے قانونی مسودہ تیار۔ پناہگاہوں کے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ریجنل بورڈ بھی بنائے جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن، داتا دربار اور سبزی منڈی پناہگاہوں کا کام آخری مراحل میں، آئندہ ماہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ شہر میں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات شروع۔ مساجد میں وضو کا پانی محفوظ کرنے کے لیے واٹر ٹینکس کی تعمیر 31 مارچ تک مکمل کر لی جائے گی۔ پاکسپور نہر سے پانی کی فراہمی کے لیے 26 واٹر کورسز میں سے 17 بحال۔ ادھر حکومت کا واٹر سپلائی کی 800 سے زائد غیر فعال اسکیموں کی بحالی کا فیصلہ۔ اسکیموں کے لیے ابتدائی طور پر 33 کروڑ کے فنڈز جاری۔ اندرون لاہور، جوہر ٹاؤن اور فتح گڑھ میں واٹر سپلائی کی اسکیمیں تعمیر ہوگی۔ دریائے راوی شہری انتظامیہ کی سنگین غفلت کی بھیٹ چڑھ گیا۔ لاہور کے 12 ڈسپوزلز کے گندے پانی نے دریا کو گندا نالا بنا دیا۔ تاریخی دریا آخری سانسیں لینے لگا۔ مٹی چوری کے واقعات عام۔ زہریلے پانی سے آبی مخلوق ختم۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹی ٹیوٹ میں دوسرا لیور ٹرانسپلانٹ آپریشن کامیاب۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں لیور ڈونر اور مریض دونوں صحت یاب ہیں۔ آپریشن سرجن ڈاکٹر فیصل ڈار نے کیا۔ اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کی حالت ابتر۔ حکومت کا سارا زور ہفتہ صفائی منانے میں صرف ہو گیا۔ جناح ہسپتال کی MRI مشین 4، جنرل ہسپتال کی 2 ماہ سے خراب۔ مہنگے ریڈیولوجی ٹیسٹ کے لیے سرکاری ہسپتال آنے والے شدید مایوس۔ نجی ہسپتالوں میں مہنگے ٹیسٹ کروانے پر مجبور۔ صوبہ بھر میں نمبر پلیٹس کا بحران۔ شہری جائیں تو جائیں کہاں؟ پولیس کا غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی جی ایکسائز نے پرانی گاڑیوں اور ڈپلیکیٹ نمبر پلیٹس کی فیس لینا ہی بند کر دی۔ صرف نئی موٹر سائیکلوں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی فیس وصول کرنے کا حکم۔ ہال روڈ گندے نالے میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ۔ قریبی عمارتوں کے شیشے گندے نالے کے اوپر کی سلیبز بھی ٹوٹ گئیں۔ موٹر سائیکلیں نالے میں جا گریں۔ تاجروں میں خوف و ہراس۔ سٹی 42 کو نالے میں دھماکے کی CCTV فوٹیج موصول۔ احتساب عدالت میں آشیانہ کیس کی سماعت۔ شہباز شریف، احد شیمہ، فواد حسن فواد پیش ہوئے۔ سماعت 27 مارچ تک ملتوی۔ ادھر لیگی کارکنان اپنے قائدین کی عدالت پیشی سے بے خبر۔ شہباز شریف کا احتساب عدالت کے باہر، پولیس اہلکاروں نے استقبال کیا۔ GIT کو سابق وزیراعظم سے جیل میں سانحہ ماڈل ٹاؤن پر تفتیش کی اجازت۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پیر کے روز میاں نواز شریف کا بیان قلم بند کرے گی۔ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے نواز شریف ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری عمران خان نیازی پر اور PTI حکومت۔ حکومت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں 10 سال وزیر اعلیٰ رہا، کوئی تنخواہ نہیں لی۔ ادھر کیمپ جیل میں بڑی ملاقاتیں۔ خواجہ برادران سے ملاقات کے لیے شہباز شریف، ایاز صادق کی جیل آمد۔ MPA ماجد ظہور اور میاں نصیر بھی پہنچے۔ سابق وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں لیگی رہنماؤں کا جیل میں بھی حوصلہ بلند ہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو زیر التواء مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت۔ پولیس کو چالان جلد بھجوانے کا حکم۔ جسٹس منظور ملک کی زیر صدارت ATC کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ اشتہاریوں کی گرفتاری اور ATC ججز کے لیے مؤثر سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم۔ میکلور روڈ موٹر سائیکل مارکیٹ میں FIA کا معروف برانڈز کی دکان پر چھاپا۔ تاجر برادری مشتعل ہو گئی۔ FIA کے خلاف نعرے بازی۔ ماہ رمضان میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے لگائے جانے والے رمضان بازار خطرے میں پڑ گئے۔ سبسڈی فراہم کرنے کے لیے ایوان وزیر اعظم کو سفارشات ارسال، تاحال کوئی جواب نہ آیا۔ رواں سال بازار لگانے کا فیصلہ لٹک گیا۔
عوام کو معیاری دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے اجلاس۔ سیکریٹری لائف سٹاک کہتے ہیں مصنوعی اور مضر صحت دودھ کے کاروبار کو روکنا ہے، ڈیری فارمرز کو سہولیات پہنچانا محکمے کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تمام اسکولوں میں والدین پر مشتمل اسکول کونسلز بنانے کا فیصلہ۔ اسکول کونسلز نجی اسکولوں کے معاملات کو دیکھیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی 15 روز میں رپورٹ بھجوانے کی ہدایت۔ نیا یونیفارم پہنا کر پنجاب پولیس کو سمارٹ فورس بنانے کی کوشش۔ پولیس جوان گرمیوں میں گول گلے والی نہیں، پولو ٹی شرٹ زیب تن کریں گے۔ نئے یونیفارم کے لیے پری کوالیفائی کرنے والی کمپنیوں کو سیمپل جمع کرانے کا حکم۔ رواں ماہ فائنانشل بڈ کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ لاہور پولیس کے آفیسرز کے لیے 36 نئے فیملی فلیٹس تیار۔ سانحہ عرفہ کریم ٹاور کے شہید 2 کانسٹیبل بھائیوں کے والد نے افتتاح کیا۔ جدید سہولتوں سے آراستہ فلیٹس پر 227 ملین روپے لاگت آئی۔ تعلیم دوست لاہور میں کوالٹی ایجوکیشن کے فروغ کے لیے بہترین کالج منتخب۔ گورنمنٹ کالج فار بوائز ٹاؤن شپ کو ماڈل کالج کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ ٹاؤن شپ کالج کا انتخاب بہتر کارکردگی پر 57 کالجز میں سے کیا گیا۔ مہنگے گھروں میں رہنے والے ہو جائیں تیار، ٹیکس ادا نہ کرنے پر اب گرفتاری ہوگی۔ محکمہ ایکسائز کا لگژری گھروں کے ٹیکس کو کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ۔ 500 ٹیکس نادہندگان کے وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ ماڈل ہاؤسنگ انکلیو کرپشن کیس کی بھی سماعت۔ گرفتار ملزمان 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ ملزم فرحان چیمہ پر دھوکہ دہی سے خطیر رقم لوٹنے کا الزام۔ ملزم کے خلاف تاحال مجموعی طور پر 2 ارب مالیت کے کلیمز موصول ہو چکے۔ گرفتار ملزمان میں راشد بشیر، آغا شاہد، رضوان فریاد، ساجد امین اور سلیم اشتیاق بھی شامل۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں مہنگی ادویات کی خریداری۔ محکمہ ہیلتھ 5 رکنی کمیٹی نے ریکارڈ قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کی۔ کمیٹی پروگرام کے تمام آفیشلز کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی۔ پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کے کارنامے۔ مہنگائی کے دور میں عوام کے محافظ شہریوں کی سستی خدمت کرنے لگے۔ پولیس اہلکاروں نے کار کو روکا، 200 روپے لے کر کلیئر کر دیا۔ رشوت ستانی کی موبائل فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اناڑی چور نا تجربہ کاری کے ہاتھوں مارا گیا۔ سندر کے علاقے میں سونار کی دکان پر تالا توڑ کارروائی۔ ہمسایوں نے دکان میں گھسنے والے چور کو شٹر گرا کر بند کر لیا۔ اچھی خاصی دہرائی کے بعد پولیس کے حوالے۔ پولیس شہر میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں ناکام۔ تھانہ شادمان کی حدود میں ٹولنٹن مارکیٹ کے باہر سے موٹر سائیکل چوری۔ چور گاہک بن کر مارکیٹ آیا، واپسی پر موٹر سائیکل لے اڑا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 42 کو موصول۔ شاد باغ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی۔ 2 رکنی موبائل چور گینگ گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، 3 موبائل اور پسٹل برآمد۔ ادھر 9 لکھا پولیس کی کارروائی۔ غیر قانونی اسلحہ اور شراب فروشی کے 4 ملزمان گرفتار۔ پنجاب اوورسیز کمیشن کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ اوورسیز مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ بنایا جائے گا۔ بینچ 6 ماہ کے اندر کیسز کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ متنازع پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے اختیارات بھی اوورسیز کمیشن کو دیے جائیں گے۔ پنجاب میں سستے گھروں کی تعمیر کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹاسک فورس سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی۔ منصوبے کا روڈ میپ اور دیگر کارکردگی رپورٹ بھی طلب۔ لاہور میں ای چالان گھروں پر موصول ہوتے ہیں۔ ٹریفک آٹو مائز ہو گیا۔ سٹی اور ہیلتھ کارڈ جدت اپناتے لاہور کی واضح دلیل ہیں۔ استنبول میں ورلڈ سٹی کانگریس سمٹ میں لارڈ میں مبشر جاوید کا اظہار خیال۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے اینکرز اور تجزیہ نگاروں کے اعزاز میں تقریب۔ قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور حسن مرتضیٰ کی شرکت۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں میثاق جمہوریت، قرارداد پاکستان اور آئین کے بعد بڑی قومی دستاویزات ہیں۔ شرطیہ کہتا ہوں عمران خان نے میثاق جمہوریت پڑھا ہی نہیں۔ پنجاب حکومت کا جون سے یکساں نظام تعلیم شروع کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت کہتے ہیں جون سے یکساں نظام تعلیم کے منصوبے پر عمل شروع کریں گے۔ اقرا تعلیم الاسلام اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد۔ میاں اسلم اقبال نے قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں میں اسناد بھی تقسیم کی۔ ایف بی آر ٹیکس دینے والوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ فائلرز ٹارگٹ اور نان فائلرز آزاد ہیں۔ تاجر اور صنعت کار تنظیموں کی پریس کانفرنس۔
برانڈ روڈ احتجاج پر ایف بی آر کی مذمت، ٹیکس کی بجائے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور قوانین تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ نیوزی لینڈ کی مساجد میں دہشت گردی واقعے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قراردادیں۔ تحریک انصاف کے ملک تیمور اور عظمی بخاری کی جانب سے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ینگ ہیڈ چرچ وارث روڈ پر بھی تعزیتی اجلاس، بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کی زیر صدارت کانفرنس، پادری ایمینول کھوکھر، مولانا محمد عاصم، قاری احمد شکیل اور دیگر نے شرکت کی۔ سوسائٹی آف سرجنز کی جانب سے 3 روزہ بین الاقوامی سرجری کانفرنس، پرنسپل سمز پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر مجید چودھری کی شرکت، سرجیکل فیصلوں، ایتھنٹیکل ٹریننگ پر مختلف سیشن کروائے گئے۔ پاک ترک معارف اسکول فار بوائز میں تقسیم اسنا کی تقریب، معارف فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر احمد ترکبان اور ترکی کونسلیٹ جنرل کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کا سالانہ فن فیئر، تقریب میں والدین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت، پپٹ شو، میوزیکل شو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں یونیورسٹی اسپورٹس لیگ کی افتتاحی تقریب، پاکستان میں کھیلوں کا بے حساب ٹیلنٹ، یونیورسٹی لیگ کا انعقاد اسی ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے کیا گیا۔ وزیر ہائی ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کا خطاب، وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ فاسٹ یونیورسٹی میں سجا روبوٹ مقابلوں کا میلہ، مختلف یونیورسٹیز کی 8 ٹیموں کے روبوٹ میں جوڑ پڑا، جدید ٹیکنالوجی کے حامل روبوٹس نے ایک دوسرے پر خوب چڑھائی کی۔ کوتھم کے زیر اہتمام 3 روزہ پاکستان انٹرنیشنل کلنری فیسٹیول، آخری روز 170 سے زائد شیف مقابلے میں شریک ہوئے، فیملیز کے لیے میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور الحمرہ آرٹ سینٹر میں صوفی نائٹ کا انعقاد، گلوکارہ صنم ماروی کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا، سینیٹر ولید اقبال، امجد اسلام امجد، توقیر ناصر، اطہر علی خان سمیت دیگر کی شرکت۔